السلام علیکم دوستو، میں ہوں احمد بٹ اور یہ ہے آپ کا فیوریٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم آپ ڈیجیٹل۔ آج میں آپ کے سامنے سیاست سے ہٹ کر ایک دوسری خبر لا رہا ہوں۔ ایسی خبریں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو خبریں ہمارے معاشرے کو ہلاتی ہیں، ہمیں جھنجھوڑ کر رکھتی ہیں، ایسی یہ خبر آ جائی۔ پہلے تو افتخار عارف صاحب، ان کا ایک شعر، رحمت سید لولاک پر کامل ایمان، رحمت سید لولاک پر کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ یہ شعر میں نے کیوں پڑھا؟ یہ اس لیے پڑھا کیونکہ یہ ایسے ہی دن کی مناسبت سے یہ شعر لکھا گیا تھا۔ شاید پاکستان میں ہم لوگ معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر، ایک معاشرے کے طور پر فیل ہو چکے ہیں۔ معاشی طور پر تو ہو ہی چکے ہیں، سیاسی طور پر بھی شاید ہو چکے ہیں، ایڈمنسٹریٹولی بھی ہو چکے ہیں، لیکن معاشرتی طور پر بھی ہم لوگ فیل ہو چکے ہیں۔ واقعہ ہے، آج پاکستان کا شہر ہے ننکانہ صاحب، وہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں پر ایک قتل کا واقعہ ہوا ہے، ہجوم کی جانب سے ایک شخص کو مار دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ واقعہ، آج خبروں میں دیکھا ہوگا، میڈیا میں دیکھا ہوگا، لیکن اس کے اوپر سے جو ڈیٹیل جتنی ماس میڈیا کوریج دے سکتا ہے اس نے دی اس واقعے کو۔ اس کے اندر کی خبر کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اندر کی خبر، بلکہ آپ کو پوری خبر کی تفصیل بتا دوں، اس پہ میں تجزیہ نہیں کروں گا، میری کوشش ہوگی میں اس پہ تجزیہ نہ کروں، کیونکہ اس طرح کے واقعات بہت حساس ہوتے ہیں اور آپ کی کوئی بھی بات، کہیں بھی بات کسی کو بھی بری لگ سکتی ہے، اس حد تک کہ آپ پر کفر کے فتوے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں، اس گھٹن زدہ معاشرے میں اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرنا بھی ایک نہایت ہی مشکل اور دشوار کام ہے۔ یہ واقعہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ننکانہ صاحب کا۔ اس کی تحصیل ہے وار بٹن میں ایک شخص، وارث نامی شخص، اس کو پولیس نے شکایت پر گرفتار کیا، اور وہ شکایت کیا تھی؟ وہ شکایت یہ تھی کہ مبینہ طور پر، میں لفظ یوز کروں گا، مبینہ طور پر اس شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، نعوذ باللہ، اور اس نے اس گناہ کا، اس جرم کا ارتکاب کیا، جس کے بعد وہاں کے لوگوں، رہنے والے رہائشیوں، اہل محلہ نے اس کی شکایت کی، تو پولیس نے جا کے اس شخص کو، وارث کو گرفتار کیا۔ جب وارث کو گرفتار کیا گیا، اس کو تھانے لایا جا رہا تھا، تو میری وہاں پر رپورٹر سے بات ہو رہی تھی، اس نے آنکھوں دیکھا حال بتایا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہجوم بھی، اور جو کہ اس وقت بہت بڑا ہجوم نہیں تھا، وہاں پر ساتھ ساتھ تھانے تک پہنچ گیا، اس کو خیر تھانے میں بند کر دیا گیا۔ جس کے بعد کیا ہوا، محلے کی مساجد سے اعلانات ہونے لگے، اس واقعے کے بارے میں لوگوں کو بتایا جانے لگا، لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کا کہا گیا مساجد سے، جس کے بعد لوگوں کا اشتعال میں آنا، لوگوں میں اشتعال پھیلنا ایک فطری بات تھی، ایک فطری عمل تھا۔ ایک ہجوم اکٹھا ہوا جو تھانے کی طرف چلا۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں، پورا جو میں نے ویژولز دیکھے، جو ویژولز ابھی میں شاید آپ کو اسکرین پہ بھی دکھاؤں، خیر اس میں سے جو گروسم اور جو بہت ہی خطرناک ویژولز ہیں وہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا، لیکن جو ہجوم کے ویژولز ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر۔ تو جناب علی، وہ ہجوم وہاں پر اکٹھا ہوا اور تھانے کی طرف چلا۔ تو جناب ان ویڈیوز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واربٹن تھانے کے باہر مشتعل افراد کا ایک ہجوم جمع ہے، جو پولیس اہلکاروں سے ملزم ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس دوران سیڑھیوں پر اوپر کی جانب کھڑے ہوئے کچھ افراد ہجوم کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تھانے کے ہوں گے، اہلکار ہوں گے، اور کہ جو بھی کارروائی ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی، لیکن وہ ہجوم جو ہے وہ ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ افراد تھانے کے گیٹ کے اوپر موجود ایک خالی جگہ سے اندر داخل ہو کر اس تھانے کا دروازہ اندر سے کھول دیتے ہیں، اور پھر واربٹن تھانے کے اندر وہ مشتعل ہجوم جو ہے گھس آتا ہے، اور وہاں پر توڑ پھوڑ کی جاتی ہے۔ RPO شیخوپورہ ہیں، اور کیا کہتے ہیں، سرفراز بابر، RPO شیخوپورہ سرفراز بابر نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعہ جو ہے پیر کی صبح پیش آیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ وارث نامی شخص تھا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وارث نامی شخص پر جس شخص کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اسی نوعیت کا، اس سے ملتا جلتا ایک الزام ماضی میں بھی لگ چکا ہے۔
لیکن وہ اس میں بری ہو گیا تھا عدالت سے، وہ چھوٹ چکا تھا ایسے ہی الزام سے۔ آر پی او نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ واقعے کے فوراً بعد جو ہے علاقے میں یہ بات پھیلنی شروع ہو گئی اور علاقے میں توہین مذہب سے متعلق اعلانات ہونے لگے، اور جب ان کے مطابق جب پولیس نے اس شخص کو حراست میں لیا اور پولیس اسٹیشن لے جانے لگے تو ہجوم بھی پولیس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ آر پی او نے کنفرم کیا کہ ان لوگوں نے تھانے میں گھس کر توڑ پھوڑ بھی کی، اس کو اندر سے لاک اپ سے نکال کر باہر لے آئے اور تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔ کوئی گرفتاری اب تک تو عمل میں نہیں آئی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ویڈیوز وغیرہ کی مدد سے ان ملوث افراد کی شناخت کی جا رہی ہے۔ خیر دیکھنا ہے کہ کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ واقعہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوراً انٹروین کیا، اس کا نوٹس لیا اور ذمہ داروں کو پکڑنے کی ہدایت جاری کی۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں، وہ آئے، انہوں نے بڑی معتدل بات کی، انہوں نے کہا اس طرح کے واقعات قطعی طور پر اسلام میں جائز نہیں ہیں اور اس طرح کے واقعات میں عوام کو توہین مذہب کے نام پر کسی کی جان لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آج ہی پنجاب میں ڈاکٹر عثمان انور صاحب انہوں نے اس پہ ایکشن لیا ہے اور وہاں پر ایس ایچ او اور کیا کہتے ہیں ڈی ایس پی تھانہ سرکل کے، ان کو جو ہے معطل کر دیا گیا ہے اسی پاداش میں کہ جناب علی پولیس کی حراست میں ایک شخص تھا، جب ایک ملزم تھا تو ہجوم نے اس کو کیسے چھڑا لیا اور کیسے اس کو پولیس کی موجودگی میں ہلاک کر دیا گیا۔ حالانکہ پولیس، ہم نے دیکھا ان چھوٹے شہروں میں جب اتنا بڑا ہجوم اکٹھا ہو جائے تو پولیس کی نفری اتنی نہیں ہوتی پولیس کے کسی تھانے میں کہ جو ایسے ہجوم کا مقابلہ کر سکے، اس کو کنٹرول کر سکے۔ پولیس فیلئر ہے، ظاہری بات ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے بہرحال، لیکن پولیس ہماری ان چھوٹے شہروں میں خصوصاً توہین مذہب کا جب الزام ہو، توہین مذہب کا معاملہ ہو اور عوام لوگ مشتعل ہوں، غصے میں ہوں، اور تو پولیس میرے خیال میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی ہے، بیک فٹ پر آ جاتی ہے۔ خبر تو اتنی تھی جتنی میں نے آپ کو بتائی اب تک کی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اس پہ کوئی تجزیہ نہیں کروں گا، تجزیہ نہ کرنے کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن کہنا صرف یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو، اسی طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو، کسی پر الزام ہو، تو کسی بھی گروہ، کسی بھی جماعت، کسی بھی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، شرعی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی۔ شرعی طور پر میں اس لیے وثوق سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں، ہر مکتب فکر کا جو ہمارا عالم ہے یہاں پر اور ہمارے مفتیان کرام ہیں، وہ اس چیز پر متفق ہیں کہ جناب علی توہین مذہب خصوصاً اس طرح کے واقعات میں کسی کو بھی قانون یا سزا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے اور ملزم کو سزا دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ دیکھا آیا ہے کہ ذاتی انات پر، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر الزام لگا دیا جاتا ہے، خصوصاً کمزور لوگوں پر، خصوصاً ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، جن کے لیے مشکل ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑی ہماری اقلیت شامل ہے، ان کے لیے ایزی ٹارگٹ ہے ان کو الزام لگا دینا ذاتی انات پر۔ اور ایسی پاسٹ میں ہمارے پاس بہت سی مثالیں موجود ہیں جو کہ بہت سے لوگ قتل ہو گئے اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ جناب وہ بے گناہ تھے، بے قصور تھے، اور ان کا خون جو ہے کسی کے بھی سر نہیں جاتا، کسی کے بھی ہاتھوں میں نہیں لگتا، کیونکہ اس طرح کے واقعات میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی مرکزی ملزم کو سزا ہوئی ہو یا ذمہ داران تک پہنچا گیا ہو۔ سیالکوٹ میں واقعہ ہوا تھا، ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر، اگر آپ کو یاد ہے ریسنٹ میری میموری میں، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس پر الزام لگا کر اس کے جو مزدور تھے، فیکٹری ورکرز تھے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں یہ چیز انویسٹیگیشن میں سامنے آئی کہ ایسا ہرگز نہیں تھا، اس نے کسی بھی قسم کی توہین نہیں کی تھی، وہ بندہ کسی بھی قسم کی توہین کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ یہ حقائق ہیں، یہ ہمارے سامنے ہیں۔ پنجاب میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ ہوتے ہیں، ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں توہین مذہب کی، اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ریکارڈ نہیں بھی ہوتے۔ جو کیسز درج ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد میں جب ان کا نتیجہ نکلتا ہے تو وہ یہی نکلتا ہے کہ جناب علی
جن پہ الزام لگائے جاتے ہیں ان پہ الزام ثابت نہیں ہوتا، اور اکثر اوقات جنہوں نے الزام لگایا ہوتا ہے وہ اس الزام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے قتل ہم نے دیکھے ہیں ہسٹری میں جو ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے الفاظ بہت چن چن کے بول رہا ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ میں اگر اس چیز کی جسٹیفیکیشن دینا بھی چاہوں اس قتل کی تو میں دے سکتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ قتل ہے۔ اس شخص نے توہین مذہب کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کا فیصلہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ کیا اس نے اس کا ارتکاب کیا تھا؟ کیا ثبوت کے طور پر جو ہجوم کی جانب سے چیزیں پیش کی گئی، جس میں مقدس اوراق بھی تھے، قرآن کے اوراق بھی تھے، سننے میں آیا، اور ڈفرینٹ اور چیزیں تھیں، کیونکہ کہا یہ جاتا تھا وہ بندہ جادو کرتا ہے اور جادو کے ذریعے وہ کیا کہتے ہیں قرآن کی مختلف آیات کو توڑ کر مروڑ کر، یہ قرآن کے اوراق کی استغفر اللہ نعوذ باللہ ان کے ذریعے وہ جادو کرتا ہے۔ لیکن اب یہ پروف نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے شبہ ہمیشہ کی طرح بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہے وہ وکٹم کو ہی چلا جاتا ہے، اور یہی ہمارے قانون کی، ہمارے معاشرے کا، ہمارا اجتماعی طور پر فیلئر ہے۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کو سیاسی اپڈیٹس کے ساتھ۔ آج یہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جس نے اس وقت آج پورے پاکستان کو ہلا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اور یہ ساری ہماری سیاسی خبروں پر یہ ایک واقعہ بھاری ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ، اور امید ہے کل کوئی اچھی خبریں ہوں گی، سیاسی اپڈیٹس ہوں گی۔ آپ کا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا۔